وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ ہی نصرت کرنے والا ہے۔ دوسروں سے امیدیں چھوڑ دو۔ جو لوگ کسی سے امیدیں لگاتے ہیں اکثر نا امید ہو جاتے ہیں۔ کوئی پاسباں نہیں آئے گا، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں آئے گا، کوئی دیش آپ کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ تصور اپنے ذہن سے نکال پھینکیے کہ کوئی ملک کھڑا ہوگا جو مسلمانوں کا حامی اور مددگار ہوگا، کوئی ابابیلوں کا غول آئے گا اور پتھروں کے پتھر آئیں گے اور دشمنان اسلام پر برسیں گے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے جبریل امین اور میکائیل اور اسرافیل اتریں گے۔ یہ خواب و خیال ہے، اس کو چھوڑیے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی پاسباں نہیں آئے گا، کوئی آپ کا رہبر اور رہنما نہیں آئے گا جو آپ کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑا ہو کہ صاحب فلاں اتنے ملک اسلامی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ سب اپنی اپنی پیچ و خم میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے گرد و نواح میں لگے ہوئے اور اپنی اپنی خلمستیوں میں اور اپنے اپنے گلشن میں لگے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ کسی کو کسی کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے اور کسی کو کسی سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جو مدد ملنی ہے وہ اللہ سے ملنی ہے۔ لو اللہ سے لگاؤ، چاپلوسی اور اپنے دین اسلام کی دھجیاں اڑانے سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ یہ مت سوچو کہ کسی کی چاپلوسی کرنے سے ہماری محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ جہاں تک اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے وہاں تک انسانیت کو بچایا جائے، سنوارا جائے۔ جہاں سے اسلام کی حدیں ٹوٹتی ہوں اور جہاں سے اسلام کی حدیں ہمیں روکنے کی کوشش کرتی ہوں، ان حدوں کو نہ پھلانگا جائے اور ان کو نہ کراس کیا جائے۔ اللہ کی مدد اس طریقے سے نہیں آتی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ پیر دھل کے پی لو ان کے، جب بھی تمہاری دلوں میں محبت نہیں بیٹھے گی۔ پیر دھل لو یا جو مرضی وہ کر لو، لیکن محبت نہیں بیٹھے گی جب تک کہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ان کے دین کی اتباع نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کے نبی سے خطاب ہے۔ یوں کہا تھا کفار مکہ نے آ کے، اے نبی ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، آپ اتنا کریں ایک مہینے میں ہمارے بت کی بھی پوجا کر لیں ایک بار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا تو ایسا کریں ہفتے میں ایک بار ہمارے درشن کے لیے آ جایا کریں۔ کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ کہا اچھا ایسا کریں ہم آپ کی بات کو 1 سال تک مانیں گے، آپ ہمارے بت پر صرف ہاتھ لگا دیں، ہم آپ کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی جو حدود ہیں آپ ان پر رہیں۔ پانی پلانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، کسی کی مدد اور نصرت کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ مدد کیجئے، لیکن کسی کے مذہبی رسومات میں دخل اندازی کرنا شریعت میں یہ گوارا نہیں ہے۔ کوئی کسی کی چتا کو آگ دینے والا نہیں ہے، تو اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ آپ چتا میں آگ لگائیں۔ صاحب ہم تو انسانیت نواز ہیں، ہم تو انسانیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نہیں تھے، ورنہ فرعون کو بھی ڈوبنے نہیں دیتے، اس کو بھی باہر نکال لیتے۔ کہ صاحب انسانیت کا تقاضا ہے، فرعون کیسے ڈوب رہا ہے، اس کو باہر نکالا جائے۔ انسانیت کے نام پر دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہار پھول مالاؤں سے لوگوں کا سواگت کیا جا رہا ہے کہ صاحب ہماری محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ہے تمہاری تاریخ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کرتا ہے، اور تم زمین میں ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی دماغ میں بٹھا لو یہ باتیں۔
یہ 55 اسلامی ملک ہیں اور 56 اسلامی ملک ہیں اور یہ مدد کو آئیں گے اور وہ نصرت کو آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، فالتو کی باتیں ہیں، چٹکلے بازیاں ہیں۔ اللہ ہی مدد کو آئے گا تو مدد ہوگی، ورنہ کہیں سے مدد نہیں ہے۔ یہ باتیں نکال دو ذہنوں سے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جہاز سمندر میں جیسے پہاڑ۔ اللہ کی نشانی اور قدرت کی بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے جہاز سمندر میں پہاڑ کی مانند۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اللہ اگر ہوا کو روک دے تو وہ جہاز کھڑے کے کھڑے ہو جائے۔ کوئی ہے پھر ان کو دھکانے والا، کوئی ہے ان کو چلانے والا۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو کھڑا کر دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ کون دھکا دینے جائے گا وہاں پہ سمندر میں؟ جائے گا کہ دھکا دینے؟ وہ جہاز یہاں سے ہندوستان سے امریکہ جانا ہے، کہاں تک دھکا دو گے بھائی؟ اس کو پنچر ہو جاؤ گے دھکا دے دے کے اس کو؟ تو اللہ ہے جو چلا رہا ہے، اگر ہوا کو کھڑا کر دے، جہاز کی طاقت نہیں ہے کہ آگے چلے، اور جہاز کی یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ پانی کے اوپر کھڑا ہو سکے، یہ بھی اللہ اپنی قدرت سے اس جہاز کو سنبھالے ہوئے، ورنہ پانی میں تو جو چیز جائے گی وہ تو ڈوبے گی۔ اتنا وزن ہو، ٹنوں وزن ہو، ہوائی جہازوں میں اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا پانی کے جہازوں میں وزن ہوتا ہے، ٹنوں وزن ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کنٹینر، جتنی بڑی ٹرینیں ہوتی اس سے بھی زیادہ کنٹینر ان جہازوں پہ سوار کیے جاتے، اتنا وزن ہوتا ہے، کوئی وزنی چیز پانی کی سطح پر ویسی نہیں ٹھہر سکتی۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ ان کو پانی کی سطح پر ٹھہرائے ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر شاکر کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا، اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو ان کے اعمال کے سبب تباہ کر دے، وہیں کے وہیں تباہ کر دے۔ ایک مچھلی نکلے اور پورے کے پورے جہاز کو لقمہ بنا لے۔ وہ اتنے دن تک جہاز چلتا رہا، اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوا جا کر تو پلٹ گیا۔ بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ مہینوں جو جہاز چلا ہے یہ مچھلی کی ایک پیٹھ پر چلا تھا، وہ مچھلی نے کروٹ لی اس لیے پلٹ گیا۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ چاہے تو اس جہاز کو وہیں کے وہیں ان کے اعمال کے سبب تباہ کر دے۔ ویعفو عن کثیر، بہت سے آدمیوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جاوے گا کہ ان کے لیے کہیں بچاؤ نہیں ہے، بچاؤ صرف اللہ کی امن و امان میں آنے میں ہے۔ لہذا اس کی دعوت دیں کہ اللہ کی امن و امان میں آئیں، اس سے توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی آدمی صحرا میں جنگل میں ہو اور اس کا پورا ساز و سامان اس اونٹنی پر لدا ہوا ہو، اور پھر وہ تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹے، نیند لگ جائے اور اس کی اونٹنی کہیں کو چل دے، اور پھر وہ ڈھونڈ پریشان ہو جائے، آخر آ کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے کہ اب تو ہلاکت آنا ہی ہے، پھر نیند لگ جائے، پھر جب آنکھ کھلے تو وہی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ وہیں پائے، پھر کتنا خوش وہ شخص ہوگا جس کو صحرا اور جنگل کے اندر اپنی اونٹنی میں ساز و سامان کے مل جائے، پھر اس کی زبان سے دھوکے سے یہ نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا اس بندے کو اونٹنی ملنے سے جو خوشی ہوئی ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے زیادہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سامعین کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب